پاکستان کا یہ موقف رہا ہے افغان طالبان کی حکومت کو یا آپ ٹی ٹی پی کو لے یا پاکستان کو لے. ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, وہ ہے لیکن ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بھی تھوڑا سی پیش رفت تھوڑی سی ہو. پاکستان کو یہ توقع ہے جب یہ پروسیس شروع ہے نارملائزیشن کا, اس دوران کوئی بڑا حملہ نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا, کچھ ہفتوں سے آپ نے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان ٹی ٹی پی کا کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا. پاکستان کا موقع بھی تبدیل ہوا ہے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آپ پکڑیں, جیلوں میں ڈالیں. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آپ ماریں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو آپ روکیں, وہ بارڈر کراس نہ کریں. طالبان کے امیر کا یہ کی اطاعت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ افغانستان سے باہر نہیں جا سکتے لڑائی کے لیے. اگر آپ جائیں گے تو وہ جہاد نہیں ہوگا, وہ آپ شہید نہیں ہوں گے, آپ وہ جنگ ہوگی. افغانستان میں جو بیلے ہے اس میں تو بڑے بڑے لوگ ہمارے گئے ہیں. اسلم اچھو آپ کو یاد ہوگا, جو کہ کراچی کونسلیٹ چائنیز میں انوالو تھا, آرگنائزر تھا. وہ کندھار میں مارا گیا تھا. کہ جو بیلے ہے اگر ان کے لوگ وہاں ہے تو اس کے لیے پاکستان کے خلاف اس سرزمین سے میرا نہیں خیال کہ ان کو اجازت ہوگی یا وہ وہاں سے کچھ معاملات. لیکن میرا خیال ہے کہ اب افغان طالبان نے طرح کے بلوچ گروپس کے حوالے سے ذرا سخت موقع اپنایا ہے. یہ میں نے یہاں سنا ہے ذمہ داران سے. السلام علیکم ناظرین, محمد قذافی ایک مدد پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین, ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. طاہر خان صاحب کی افغانستان, پاکستان, چائنا اور اس پورے ریجن پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے. اسی لیے سوچا کہ پاکستان افغانستان کے جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, کس حد تک بہتر ہو رہے ہیں اور فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے, سی پیک کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں, ان تمام ٹاپکس پہ ہم طاہر خان صاحب سے بات کریں گے. سر, سب سے پہلا میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بڑے بہتر نظر آ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف افغانستان کے انڈیا سے بھی تعلقات بہتر بھی ہیں اور کافی چیزیں ہوئی بھی جب ہمارا کنفلکٹ تھا. تو اس تمام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک بات میں ایڈ کر دوں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی, اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اس لیے میں نے کویسچن ریز کی. بہت شکریہ. پہلے چلتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلقات میں بہتری دیکھی جا رہی ہے, اور جو پاکستان نے کل اعلان کیا کہ ناظم الامور سے تعلقات سفارتی وہ سفیر کی سطح تک فیصلہ ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا جو بھی افغانستان سے ڈیلنگ ہوگی, جو بھی معاملہ ہوگا, وہ ایک اعلیٰ سطح پہ ہوگا, فارمل ہوگا. اور اگر پہلے آپ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ کوئی معاہدہ دستخط نہیں کر سکتے تھے تو اب آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اعلیٰ سطحی, کیونکہ جب آپ اسناد پیش کریں گے, کریڈنشل پیش کریں گے کسی ملک کے سربراہ حکومت کو یا ریاست کے سربراہ کو یا حکومت کے سربراہ کو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فارمل سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں. تو یہ اور کابل نے بھی اعلان کر دیا ہے, طالبان نے بھی. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. گو کہ اس پہ ایک سوچ تو تھی پاکستان میں کہ اس طرف جانا ہے, لیکن حالیہ جو چین نے اسے فریقی وہاں پہ اجلاس کیا ہے, انفارمل تھی وہ, تو اس میں چین نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا, کیونکہ چین کی خواہش ہے کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان کشیدگی نہ ہو. اور کیونکہ چین کو یہ معلوم ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر دو طرفہ تعلقات میں اگر کشیدگی ہو تو چین کے بھی جو خواہش ہے کہ یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرے, افغانستان میں بھی کرے, پاکستان میں تو پہلے سے ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہوگی, یہ بہت بڑی اچھی ڈیولپمنٹ. آپ نے انڈیا والی بات کی ہے. میرے خیال میں طالبان اور بھارت کے درمیان رابطے جو ہے وہ 2018 سے شروع ہوئے تھے, جب ماسکو فارمیٹ کے نام سے ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا. اس میں 11 ممالک تھے اور پاکستان بھی اس کا حصہ تھا. تو طالبان پولیٹیکل دفتر جو دوحہ میں تھا, اس کے لوگ وہاں آئے تھے, کیونکہ روس نے بھی طالبان کے ساتھ رابطے اس لیے شروع کیے تھے کہ 2018 میں امریکہ کے ساتھ وہاں پر مذاکرات شروع ہو گئے تھے, تو مسئلے کا حل تو ہونا تھا مذاکراتی. اس وجہ سے روس نے بھی اس وقت, تو انڈیا اور طالبان کا بھی اسی فورم سے ایک رابطہ ہوا, اور پھر چلتے چلتے کچھ ان کے تعلقات بڑھ گئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا 2023 میں جب نیو دہلی میں افغان سفارت خانہ بند ہو رہا تھا, تو اس وقت سفیر نے کہا تھا کہ بھارتی حکومت نے ان کے ویزے وہ اس پہ توسیع نہیں کی, اور لہذا ان کو جانا پڑا اس ملک سے. پھر ممبئی میں جو قونصلیٹ ہے افغانستان کا, انڈیا نے اس کو طالبان کے حوالے کر دیا.
تو اس وجہ سے انڈیا بھی دیکھتا ہے کہ وہ پیچھے کیوں ہٹے جب سارے ریجن کے لوگ اور پھر وہ آگے آ رہے ہیں. میرے خیال میں ہماری یہ پالیسی اچھی ہے، کیونکہ جب ہم اپنا اسپیس کسی اور کو دیں گے، شرنک کریں گے، کمزور کریں گے، کم کریں گے، تو پھر دوسرے لوگ تو اسی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ جا کر کے وہاں پر اس کو فل کر دے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا اچھا فیصلہ ہے. ڈبل گیم کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ دو ممالک کے درمیان تعلقات ہو تو پاکستان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں، پاکستان کی یہ خواہش ضرور ہے کہ دو ممالک کے تعلقات کسی تیسرے ملک کے خلاف نہ ہو، اور یہ میرے خیال میں اچھی پالیسی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو پیش رفت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ہے وہ بڑی اچھی ہے، مثبت ہے. بالکل بالکل. اچھا، جب طاہر خان صاحب، ویسے تو افغانستان سے یا طالبان سے پاکستان کی کوئی ڈائریکٹ تو کوئی کنفلکٹ یا کوئی لڑائی جھگڑا اس طرح نہیں ہے. اصل جو ان دونوں کے درمیان جو پرابلم تھی وہ ٹی ٹی پی تھی. اب جی جب یہ دونوں قریب آ گئے ہیں، دونوں ممالک قریب آ گئے ہیں، تو ٹی ٹی پی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ پاکستان کس طرح ڈیل کرے گا، افغانستان کس طرح ڈیل کرے گا؟ اور ان کے درمیان کچھ چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کچھ مشکلات بھی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان اگر حالیہ مہینوں میں آنا جانا کافی ہوا ہے. 19 اپریل کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم گئے، اور اسی دورے سے پہلے ان کے جو کامرس منسٹر ہے وہ پاکستان آئے. پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک بارڈر کوآرڈینیشن کمیٹی ہے سرحدی امور پہ، اس کا 17 مہینے بعد اجلاس ہوا کابل میں، جو کہ اجلاس پہلے جنوری 2024 میں ہوا تھا جب یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. تو آنے جانے سے تعلقات میں بہت بہتری ہے. اور پاکستان کا یہ موقف رہا ہے افغان طالبان کی حکومت کو کہ یا آپ ٹی ٹی پی کو لے یا پاکستان کو لے، دونوں ایک ساتھ پھر وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے خیال میں پاکستان کے ان میسیجز نے کچھ نہ کچھ افغان طالبان کی حکومت پہ اثر کیا ہے. ایک بات. دوسری تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بھی تھوڑا سی پیش رفت تھوڑی سی ہو. ایک بات ہوئی ہے جو میری معلومات ہے، جو ہم لوگوں سے یہاں ملے ہیں، کہ جو پاکستان پہلے بار بار کہتا تھا کہ افغان طالبان اور افغان طالبان کے حامی لوگ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان میں حملے کرتے ہیں. اور کافی سارے لوگ جب یہاں کے جولیٹیز ان کی ہوتی تھی تو ان کے نام اور ان کے پتے وہ سارا، کیونکہ ایک شناخت تو کسی حد تک تو ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہے نا. تو آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے خبر آئی تھی کہ جو بادغیس صوبہ ہے ان کے نائب گورنر کے بیٹے ڈیر اسماعیل خان میں حملے میں مارے گئے تھے. اس کا جب وہاں گیا تو سوشل میڈیا پہ جو افغان طالبان کے حامی اکاؤنٹس ہے اس میں ان کو ہیرو پیش کیا گیا. ان کے خلاف بھی افغان طالبان نے ایکشن لیا ہے. ایک تو جو لوگ یہاں سے گئے ہیں میری معلومات کے مطابق وہ گرفتار ہوئے ہیں اور جیلوں میں ڈالا گیا ہے. جو امام ان کے جنازے کرتے تھے اور ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھے ان کو وارننگ ملی ہے. تو کچھ اقدامات ہوئے ہیں. تو پاکستان اب آہستہ آہستہ یہ فیصلہ بھی ہوا، اور پھر ابھی جب اس فیصلے کے بعد یہ سفیر تک بڑھانے کی میری معلومات ہے کہ جو ترجیحی تجارتی معاہدہ ہے اس پہ سائن ہونے والی ہے. افغان وزیر خارجہ عید سے پہلے تو شاید نہیں، لیکن عید کے بعد وہ پاکستان آئیں گے. پھر جو ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان افغانستان کا 1965 والا ایگریمنٹ ہے 2010 میں نظر ثانی ہوا تھا، اس پہ سائن ہونے کا امکان ہے. اور طالبان اور پاکستان راضی ہوئے ہیں فیوچر پولیٹیکل انگیجمنٹ، اس کے لیے ایک روڈ میپ کا اعلان بھی ہونے والا ہے. تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے اور ہمیں اس کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے. انگیجمنٹ جو ہے نا یہ بہتر راستہ ہے مسائل کے حل کی. طاقت کا استعمال، بلیم گیم، یہ مسائل حل نہیں کرتے، مسائل کو پیچیدہ بناتے ہیں. سر، جس طرح آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ابھی وہاں پر ہی ہے، باقی چیزوں میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے، ٹی ٹی پی کا مسئلہ وہاں ہی ہے، تو اب جگہ تو وہ ابھی بھی افغانستان کی یوز کریں. کل کو اگر کچھ ہو جائے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی طرف، تو اس کو کس کو ذمہ دار سمجھیں گے؟ یہ ہم بات آپ نے کی ہے. پاکستان کو یہ توقع ہے کہ کوئی جب یہ پروسیس شروع ہے نارملائزیشن کا اور تعلقات بڑھانے کا اور مزید اقدامات کا، اس دوران کوئی بڑا حملہ نہ ہو. یہ پاکستان کی خواہش بھی ہے، اور پاکستان نے یہ والی خواہش جو ہے افغانستان کی حکومت کو یہ خواہش پہنچائی بھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا، اب آپ دیکھیں نا کچھ ہفتوں سے
آپ نے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں ٹی ٹی پی کا کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا. اور ماضی میں تو ہوتے تھے نا، کبھی بنو میں، کبھی میاوالی میں، کبھی بلوچستان کے کسی علاقے میں، تو چھوٹے موٹے تو ہوتے رہیں گے، وہ تو ہوتے ہیں، لیکن بڑا حملہ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سائڈ پہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. تو اب یہی دیکھنا ہے کہ جو پاکستان کی توقعات افغان حکومت سے ہے، کہ کیونکہ پاکستان کا موقع بھی تبدیل ہوا ہے. پاکستان اب یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے نہیں کہتے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آپ پکڑیں، جیلوں میں ڈالیں، ہم آپ سے نہیں کہتے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آپ ماریں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو آپ روکیں، وہ بارڈر کراس نہ کریں. کیونکہ افغان طالبان کی تو پورے افغانستان پہ کنٹرول ہے، جو سرحدیں ہیں افغانستان کے تمام ممالک کے ساتھ، وہ طالبان کے مکمل کنٹرول میں ہے. پنشیر پچھلی حکومت میں نہیں تھا، 1996 سے 2001 حکومت میں، اب پنشیر بھی ان کے کنٹرول میں ہے. تو طالب پاکستان کی خواہش ان سے ہے کہ آپ ان کو کنٹین کریں، ان کو روکے کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، یہاں پہ حملے نہ کریں. اچھا، یہ امیر جو ہیبت اللہ صاحب کا ایک حکم جو آیا ہے، جو ایک بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے، اس کا کتنا اثر ہوگا افغانستان میں ٹی ٹی پی والوں پر، اور پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ سے افغانستان میں کیا صورتحال ہے؟ بنیادی طور پہ ابھی چند دن پہلے تو ان کے ایک اہلکار نے کابل میں اس کا دوبارہ کہا ہے، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ طالبان کے امیر کا یہ کی اطاعت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ افغانستان سے باہر نہیں جا سکتے لڑائی کے لیے. اگر آپ جائیں گے تو وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ آپ شہید نہیں ہوں گے، آپ تو وہ جنگ ہوگی. تو یہ 2023 اگست میں یہ فتویٰ جاری ہوا تھا افغانستان طالبان کی حکومت میں، جو دارالافتاء ہے، جو اہم معاملات میں فتویٰ جاری کرتے ہیں. لیکن وہ میں نے پڑھا ہے 36 صفحوں کا، اس میں جو ابتدائیہ ہے وہ بھی افغان طالبان کے امیر نے وہ لکھا ہے. تو اور اس کے بعد میں جب یہ فتویٰ جاری ہوا تو ان کا اس فتوے کو امیر نے ایک کمیٹی بنائی تھی وزیروں کی، جنہوں نے تمام افغانستان کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر ان کی تشریح کی تھی. لوگوں کو کہا گیا تھا کہ افغانستان سے باہر نہ جائیں. تو وہ لیکن جو اگر یہ چند دن پہلے دوبارہ اس کا ذکر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس فتوے کو افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہوتے، حافظ گل بہادر کے شامل ہوتے، کسی اور پاکستانی گروپ کے ساتھ، شاید کچھ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. تو اس وجہ سے افغان طالبان کے رہنما جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے اور وہ پھر اس کو بات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ابھی ہوا. یہ پرانا ہے، یہ وہ گو کہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن پاکستان مراد اس لیے ہے کہ پاکستان میں مسئلہ ہے نا. ایران میں تو مسئلہ نہیں ہے نا، وہاں تو داعش جاتی ہے کبھی کبھی، اور داعش تو پھر آپ کا بھی دشمن ہے، افغان طالبان کا بھی ہے، وہ ایران کا بھی ہے، اور سب کا ہے. تو لہٰذا ایران کو مسئلہ نہیں ہے، چین کو مسائل نہیں ہے، ازبکستان کو جو پڑوسی ان کو نہیں ہے، تاجکستان کا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہے، لیکن تاجکستان میں بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی بم حملہ ہوا ہے اور وہاں پر ان کے مخالفین نے کیا ہے. مسئلہ صرف پاکستان کا ہے کہ یہاں پر روزانہ مطلب ہے کہ شہادتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے. تو پاکستان کا یہ جو خدشہ ہے میرے خیال میں یہ جائز ہے. بالکل. اچھا، ماضی میں بھی جس طرح بی ایل اے کا تعلقات بتائے جاتے تھے کہ افغانستان کے ساتھ ہے، افغانستان میں بھی ان کے کچھ کیمپس وغیرہ ہیں بی ایل اے کے. بی ایل اے نے کل جو کل اٹیک کیا تھا بلوچستان میں، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اور کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ میرے خیال میں بی ایل اے اور جو ٹی ٹی پی ہے ان کے نظریات میں تو ظاہر بات ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ ایک سیکولر ہے اور ایک اسلامی ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو لہٰذا ان کا تو نہ نظریہ ایک ہے، نہ ان کے پھر جو فیوچر کی، کیونکہ اب ٹی ٹی پی کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام لانا چاہتے ہیں افغانستان کی طرح، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم تو بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو لہٰذا لیکن جب ریاست کے خلاف لڑنے کی بات آتی ہے تو پھر اس لحاظ سے دونوں ایک ہے. افغانستان میں جو بی ایل اے ہے اس پہ تو بڑے بڑے لوگ ہمارے گئے ہیں. اسلم اچھو آپ کو یاد ہوگا، جو کہ کراچی کنسلیٹ چائنیز میں انوالو تھا، آرگنائزر تھا، وہ قندھار میں مارا گیا تھا. پہلے ان کو سپورٹ پبلکلی تھی. جب عبدالرازق تھے پولیس چیف قندھار کے، تو وہ ان کے ساتھ ملتے تھے وہاں پر، جو اینومینا کا علاقہ ہے، بڑا پوش ایریا ہے، تو اس میں وہ جاتے تھے ان سے مل. پھر جب وہ ان پہ حملہ ہوا اور وہ مارے گئے تھے تو اس کے جو بھائی بعد میں پولیس چیف بنے تعدین خان، وہ تو اوپنلی اس کے بعد گیا تھا، ان لوگوں سے ملا تھا کہ ہم تو اس طرح ماحول اب نہیں ہے.
لیکن ظاہر بات ہے کہ لوگ تو وہاں پہ جس طرح پاکستان کہتے ہیں تو ممکن ہے کہ کسی نہ کسی جگہ تو وہ لوگ موجود ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں جو میں نے سنا ہے لوگوں سے، ذمہ داران سے یہاں پہ، تو بلوچستان کے معاملے پہ جو وہاں پر پاکستان کہتے ہیں اس پہ کچھ یقین دہانیاں پاکستان کو، جس طرح افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہوتے تھے اس کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں ملی ہے، تو اس یہ بلوچ گروپس کے حوالے سے بھی ملی ہے. بالکل بالکل، مطلب کہ اب جو بلوچستان کے اندر آپریٹ کری ہے بی ایل اے وہی زیادہ فعال نظر آئے گی، افغانستان والا اتنے فعال نظر نہیں آئیں گے، آپ یہی کہنا چاہ رہے نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیلے ہے اگر ان کے لوگ ہیں؟ وہاں ہے تو اس کے لیے پاکستان کے خلاف اس سرزمین سے میرا نہیں خیال کہ ان کو اجازت ہوگی یا وہ وہاں سے کچھ معاملات، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو آئی ایس پی آر کا بیان تھا، فارن آفس کا بیان تھا کہ ان کے جو ہینڈلرز تھے، جو منصوبہ ساز تھے، اور یہ آرمی کا بیان ہے، یہ فارن آفس کا بیان ہے کہ وہ ان کے ساتھ جعفر ایکسپریس والوں کے ساتھ رابطے میں رہے پورے جتنے دن بھی وہ سلسلہ جاری رہا. تو پاکستان کا تو یہ موقع پبلکلی ہے، اس میں تو کوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب افغان طالبان نے مطلب ہے کہ بلوچ گروپس کے حوالے سے ذرا سخت موقع اپنایا ہے، یہ میں نے یہاں سنا ہے ذمہ داران سے. بالکل. اچھا، میں آخری کویسچن ایک بڑا سادہ سا کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ان فیوچر سی پیک اب جو 2 آ رہا ہے جو مزید، اس میں افغانستان، پاکستان اور چائنا، جو افغانستان کو شامل کیا ہے اس میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوں گی، کیا نئی چیزیں ہوں گی؟ دیکھو نا، یہ بالکل ابتدائی ہے، ایک اصولی فیصلہ تو ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، ایکسٹینشن ہوگی. اب جو آپ کو یاد ہوگا اساگا صاحب جب چین سے واپس آئے تھے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا، اور یہ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ ممکن ہے کہ جب پروپوزل آئیں گے، کیونکہ یہ چیزیں آسان تو نہیں ہوتی نا، تو اس کے لیے فنڈنگ، تو پشاور سے کابل تک ایک موٹر وے، اس کا ایک پروپوزل ممکن ہے کہ آ جائے، کیونکہ سی پیک میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں بجلی کے منصوبے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، ان میں ڈیمز ہے، ان میں موٹر ویز ہے، کیونکہ پشاور سے کابل تک جو روڈ ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہے. ہماری والی تورخم سے بھی، تورخم سے آگے میں کئی مرتبہ گیا ہوں، تو وہاں پر ایک روڈ پہلے سے ہے اور ایک اب بند ہے، دوسرا یہ تورخم سے جلال آباد تک یہ پاکستان نے بنایا تھا، تو دوسرا ان کے ساتھ بن رہا ہے. تو وہاں پر کیونکہ آلریڈی ایک آپ کو آلریڈی ایک روڈ ہے اس سائڈ پہ نا، جس طرح کی چین یہ پشاور سے کراچی تک جو ML1 ہے ٹرین والا، ٹریک والا، تو یہ پہلے اس میں ہے. لیکن ممکن ہے کہ جب اس پہ تھوڑا سا پروگریس اس پہ ہوگی تو سمبولیکلی کچھ چھوٹے موٹے منصوبے شروع ہو جائیں گے کہ جو سی پیک والا جو چین کا BRI ہے، کیونکہ یہ سی پیک تو اس کا ایک لحاظ سے حصہ ہے نا، تو ممکن ہے کہ کچھ چیزیں بعد میں آئیں، لیکن میری نظر میں یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان، پہلے یہ ہم سنتے تھے کہ پاکستان چین کے بغیر سی پیک کے حوالے سے کسی ملک کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ افغانستان والے پہلے بھی آتا رہا. لیکن یہ فریقی اجلاس میں وزرائے خارجہ کے لیول کی اگر اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل بالکل جی. تو ناظرین، جس طرح کے طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں TTP، BLA اور اوورآل پاکستان افغانستان تعلقات کی ایکسپرٹ بھی مانے جاتے ہیں، اور ان کی رائے کو پاکستان تو میں سمجھی جاتی ہے، لیکن افغانستان میں طاہر خان صاحب کی رائے کو بڑی امپورٹنس دی جاتی، اس لیے سوچا کہ آج طاہر خان صاحب کو ہم اپنے شو میں مدعو کریں. اور بڑا تھینکس طاہر خان صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. فی الحال کے لیے نئے دور سے محمد قذافی اور طاہر خان صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.